मेरा शौहर मर चुका था और मैं अकेले सोने से डरती थी। मैंने अपने 12 साला देवर को अपने साथ सुलाना शुरू कर दिया। एक रात मैंने देवर को आजमाने का सोचा, लेकिन वहाँ हाथ लगाते लगाते मेरी आँख फटी की फटी रह गई, क्योंकि देवर तो मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शौहर के मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था, वो 12 साल की उम्र में भी 20 साल का जवान लड़का लगता था। शौहर के मरने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा कर देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिला कर देखा तो वह गहरी नींद में था, लेकिन वहाँ हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। 5 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था। मेरे घर में मेरी सास और ससुर और ननंद नहीं थे। मेरे शौहर का दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। हसनैन की उम्र 12 साल की थी, वह मुझसे छोटा था। ज़िंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था, मैंने हमेशा उसे ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वह मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था, कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा, इसलिए तुम अभी भी उससे आदत डालो कि वे तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक के ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह मुँह उठाए तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम अपने शौहर की भी परवाह करनी चाहिए और अपने घर वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता हसनैन के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती हैं, इसलिए मैं उनकी बातों पर ध्यान न देती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी, रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 1 बज गए थे, मेरा देवर हसनैन अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मेरा दिल मुतमईन इस हवाले से था कि चलो वे घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वे घर आ गया तो मुझे भी अजीब महसूस होगा। मुझे रह रहकर अपनी माँ की बातें याद आ रही थी, लेकिन उस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोले, मैं हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाज़ा खोला था। आज तो मुझे यह घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था। हसनैन मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? उसने मुझसे मासूमियत से पूछा। नज़रें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में कौरमा और नान था। कौरमा नान होटल वाले लगते थे। उसने एक प्लेट में वे डाले और मेरे सामने रख दिए। भाभी मुझे बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा लें वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। हसनैन की आंखों में भी आंसू थे, कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। भाभी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप इस घर से कभी मत जाना। वह बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। फिर उसने अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में रहें, दूसरा कमरा छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए, और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि हसनैन इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें उसने की थी मुझे ठीक ही लगी थी। मैं उसके कमरे में चली गई। हसनैन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे कमरे में आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो वह 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। हसनैन जो कुछ कर रहा था वह एक बड़ा
ایک سمجھدار آدمی ہی کر سکتا تھا۔ حسنین کے کمرے میں میں اپنا زیور دیکھ کر میرا دل کھول اٹھا تھا۔ میں نے تو اسے کہیں جگہ پر تالوں میں چھپا کے رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ حسنین کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی میں صبح ہوتے ہی اس سے اس بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر اچھی طرح لاک کر لیا اور پھر سونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند آ رہی تھی، حالانکہ 2 گھنٹے پہلے مجھے زیادہ نیند نہیں آ رہی تھی، پر آج مجھے لگ رہا تھا جیسا حسنین کے لائے ہوئے قورمہ کھا کر میری آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ دل میں سوچا کہ کہیں کھانا کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی، حالانکہ کچھ دن سے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آج کھانا کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسی بند ہوئی جیسے کسی کو شراب پلا دی گئی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں حسنین کے لائے ہوئے کھانے کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی، لیکن حسنین ایسا کیوں کرتا؟ میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتی ہوئی میں باہر آئی تو سامنے حسنین کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابھی آپ سو گئی تھی، آپ کو بہت اچھی نیند آئی نا؟ اس نے میری طرف پکارتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے اسے پھیکے لہجے میں یہی کہا، ہاں آج مجھے بہت زیادہ اچھی نیند آئی۔ کیوں نہیں آتی بھابھی، میں نے آپ کے کھانے میں نیند والی گولی ملا کے دی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابھی کو نیند نہیں آتی، اس نے مجھے کہا کہ تم انہیں کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیا کرو، اس سے وہ آرام سے سو جایا کریں گی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ حسنین اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ حسنین تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تم اپنی بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے؟ نہیں نہیں بھابھی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ اب آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہیں، یہ لے چائے پیے۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی، تم نے اس میں بھی کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ اللہ کی قسم بھابھی، وہ تو میں نے آپ کو نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھی۔ آپ کہتی ہیں یہ چائے میں آپ کے سامنے خود پی لیتا ہوں، بلکہ ہم آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے اس گلاس کے ہونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شکی ہو جاتی ہوں۔ میں حسنین کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا، کیونکہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت اور شرافت تھی۔ میں نے آج اسے کچھ نہیں کہا تھا، جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں اس کے کمرے میں دیکھ آئی تھی اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھول دیا، بھابھی میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں، میرے ایک بہت ہی جاننے والا اور ایماندار انکل ہیں، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دیں گے، ہم ان پیسوں سے یہ مکان خرید لیں گے۔ اس کرائے کے مکان میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ حسنین کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی تھی، ابھی تک ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا حسنین تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم ایک نیا گھر بنائیں؟ بھابھی مجھے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہمیں ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، ہمارے پاس ایک نیا گھر ہونا چاہیے، اور کرائے کے گھروں میں تو صرف انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ حسنین کی بات ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے میں کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئیں تو کیا ہوگا؟ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں آرام سے آسانی سے دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کسی سے مشورہ کر لوں، میں اپنے مائکے والوں سے کہتی، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ حسنین تو چھوٹا بچہ تھا، جبکہ اس بات پر مجھے ابھی تک غصہ تھا کہ اس نے میرے کمرے کے اتنے تالے توڑ کر وہ زیور نکالے کیسے، جبکہ تالے ٹوٹے ہوئے بھی نہیں تھے۔ اس زیور کے بارے میں نے حسنین کو بتایا بھی نہیں تھا۔ مجھے حسنین پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا آخر میں اس کی ایسی بات کرتا کہ مجھے مطمئن ہو جاتی۔ میں نے اپنے مائکے والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر گھر خریدنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب بیوہ ہو، تمہیں اب ہمارے گھر آنا ہوگا۔ پر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی، میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی بھی سہارا نہیں دیں گے، میں زندگی بھر ان کے سہارے نہیں رہ سکتی۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنوایا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہاں زیور دینے کا ارادہ بدل دیا۔ اب میں حسنین کے سہارے ہی چل رہی تھی۔ میں نے کہا حسنین تم چاہو تو وہ زیور بیچ دو۔ میں اپنے مائکے والوں سے اور ان کے رویے سے مایوس ہو گئی۔ حسنین نے اپنے انہی انکل کو وہ زیور جا کر دے دیا
اور 2 دن کے بعد ہمیں ایک بہت مناسب جگہ پر گھر ڈھونڈ کر گھر کی چابی اور گھر کے کاغذات انہوں نے حسنین کے حوالے کر دیے۔ میں تو اس سارے عمل پر حیران رہ گئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی گھر ہمیں کیسے مل سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا انتظام، گھر کے کاغذات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ جب حسنین نے کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تھا تو 12 سال کا، مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی۔ پھر اپنے عجیب سی بات کہی، کہنے لگا بھابھی ہم سارا گھر صاف کر لیں گے تو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج حسنین کی نظریں تو عجیب سی لگ رہی تھیں، اس کی نظروں میں کوئی عجیب سی بے چینی تھی جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی، اپنے گھر میں سارا سامان رکھ دیا تھا، اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا اور راشن کہاں سے ہوگا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر حسنین کہہ رہا تھا کہ اسے مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے پر میں فی الحال چپ رہنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ ویسے بھی ہمارا سامان کم ہی تھا، زیادہ مال اور دولت تو نہیں تھی جسے ہم لیے پھر رہے تھے۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنایا۔ میں حسنین کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ یہ اس گھر کا حصہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گندا کھانا کھائے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بہت محنت سے بنایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں اپنے شوہر کے پسند کا بنایا کرتی تھی۔ ہر قسم کے لاڈ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پر رکھ دیا اور حسنین کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، اسے اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا جبکہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ بھائی کی موت سے پہلے تو وہ شام کو تقریباً 5 بجے گھر آ جاتا تھا اور اس کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ ہم لوگ جب باہر گول گپے کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور جاتا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے باہر نہیں گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اس کا انتظار کرنے لگی یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی، میں نے غصے سے دروازہ کھولا، اس پر برس پڑی، کہاں چلے گئے تھے تم حسنین؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابھی تمہارا انتظار کر رہی تھی، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اپنے بھائی کے جاتے ہی آوارہ گردیاں کرنے لگے۔ آخر ایسی کون سی مصیبت تھی جو تم گھر میں نہیں حل کر سکتے؟ تمہیں باہر جانا پڑتا ہے، تمہارے دوست کو ادھر ہی بلا لیا کرو۔ بھابھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی تھی، مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا میں اس سے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی خیال کر کے اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر چلا اٹھا، بھابھی بس کر دیں، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اور جو آپ نے کھانا پکایا وہ آپ خود کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہ کسی 30 سال کے مرد کی طرح غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا، وہ غصے میں تھا، کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے کمرے میں جا کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولا، ایک بات کہوں بھابھی، آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ کہاں گیا تمہارا ماں والا پیار؟ تم تو مجھے صبح شام ماں کہتے ہو، اب کیا ہو گیا؟ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا؟ اتنی گھٹیا بات تم نے اپنے ذہن میں سوچی بھی کیسے اور پھر منہ سے کیسے نکالی؟ میں غصے سے آگ ببولا ہو رہی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بنا کسی شرمندگی کے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا مجھے ٹکٹکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا، ایک دم بولتے ہوئے چپ ہو گئی، وہیں سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسنین ایسا نکلے گا اور اس قسم کی باتیں مجھ سے کرے گا۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا۔ ابھی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی حسنین کے بارے میں میرے شوہر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تمہیں ہمیشہ اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر پالنا ہے، اس کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اب تم ہی اس کا سب کچھ ہو۔ حسنین کی ان باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد میں حسنین سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ قانوناً یہ گھر میرا نام تھا، میں اس گھر میں خود اکیلی بھی رہ سکتی ہوں، پر حسنین نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اسے گھر سے باہر نکال دوں گی۔ یہ گھر تو میرے شوہر کے پیسوں کا تھا اور میرے نام پر تھا، لیکن حسنین اس میں رہنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ اپنی بھابھی کو عزت نہیں دے سکتا جو اسے دینی چاہیے تھی۔ میری خاموشی غصے میں بدل گئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے حسنین کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے جب باہر سے دروازہ کھولا تو آگے سے کمرہ خالی تھا، کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حسنین کہاں گیا؟ میں دل میں سوچنے لگی، میرا دل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے باہر والے
दरवाजे पर नज़र डाली तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसका मतलब हसनैन मुझे घर में कैद कर गया है। मैंने दिल में सोचा तो मुझे उससे नफ़रत होने लगी। इतना सा है, उम्र में 12 साल है और हरकतें देखो। मैंने यही सोचकर अपने मायके जाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं तो इद्दत में हूँ। यूँ बार बार घर से निकलना अच्छी बात नहीं है। बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी। शौहर की मौत को 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में हसनैन कितना बदल गया था। मैं दिल में सोचने लगी, खुदा मुझे औलाद देता तो उस वक्त हसनैन के सहारे ना होती। मगर अब मैं उससे क्या कहूँ, मेरा तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वह तो इस दुनिया से चला गया था। आज मैंने सोच लिया था कि हसनैन आएगा तो मुझसे साफ साफ बात करूँगी कि वो इस घर में नहीं रह सकता। रात के तकरीबन 9 बजे थे कि मेरे घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही सोच रही थी कि बाहर हसनैन होगा, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे। ये आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ थीं। लगता था जैसे ज़मीन के ठेकेदार हैं। उन्होंने जो बात मुझसे कही वो सिर्फ हैरान कर देने वाली नहीं थी, बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली भी थी। उन लोगों ने कहा, बीबी तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। ये लोग बोले, ये औरत और इसका देवर भी उसके साथ ही रहता है, अभी भी घर में ही होगा। ये लोग पता नहीं इस मोहल्ले में क्या समझते हैं, मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। उन लोगों ने इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, क्यों भाई साहब, हमने क्या किया है? अरे बीबी तुमने क्या किया है ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 12 साल के देवर के साथ इस घर में अकेली रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर मर गया है, अब तुम बेवा हो गई हो। अपने माँ बाप के घर जाओ, यही रहना है तो शराफत से रहो। यहाँ हमारी बहनें बेटियाँ रहती हैं, ऐसे लोगों को हम मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन आदमियों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। हसनैन पर गुस्सा आ रहा था, ये सब उसी का किया धरा है। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रहना मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि हसनैन ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी जैसे मैं बहुत गुनहगार औरत हूँ। सच कहते हैं, ये दुनिया के लिए औरत को खा जाती है। अल्लाह सबकी इज़्ज़त को हिफाजत में रखे। धन्यवाद दोस्तों।